بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پیپر میں یوں آیا ہوا ہے کہ ماذا تعریف عن مصادر اللغۃ العربیہ، اور ایک یوں آیا ہوا ہے کہ ما ہی اہم مصادر اللغۃ العربیہ، اور ایک سوال یوں آیا ہے ما ہی اہم مصادر الادب العربی۔ تو یہ تقریباً ادب عربی کے بارے میں پوچھا جائے یا لغت العربیہ کے بارے میں پوچھا جائے، یہ ایک ہی طرح کا سوال ہے۔ آپ یہ دو جواب لکھے ہوئے ہیں الگ الگ، ان دونوں میں سے کوئی بھی جواب اس سلسلے میں لکھ سکتے ہیں کہ اہم مصادر اللغۃ العربیہ ہی القرآن الکریم والحدیث النبوی والشعر العربی القدیم والکتب المعتمدۃ کالمعجمات وکتب النحو والادب تعتبر هذه المصادر اساسا لفہم معانی الالفاظ وقواعد اللغہ۔ اور آگے اس کا مفہوم بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ما ہی اہم مصادر الادب العربی، تو مصادر الادب العربی تشمل الکتب التراثیہ کالقرآن الکریم والمعلقات ودواوین الشعراء وکتب الانتقاء کالاسماعیات والمفضلیات والموسوعات۔ یہ موسوعات ہے میم پہ زبر کے ساتھ، تو یہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ انسانی کاوش کا حصہ ہوتی ہیں۔ کالاغانی والعقد الفرید۔ تو بیٹے دیکھیں، اصل میں یہ جو سوال ہے کہ اہم عربی مصادر کون سے ہیں، اس کو آپ مختصر طور پہ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم اور یہ جو حدیث نبوی یا عربی شعر جو ہے وہ قدیم، اور کتب جو لغات وغیرہ ہیں نحو ادب وغیرہ کی، تو یہ اصل میں کس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کہاں سے آپ نے عربی زبان کے مختلف الفاظ کے معانی کو سمجھنا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی مزید آپ اس کو نکھار سکتے ہیں، اس کو مزید مختصر کر سکتے ہیں۔ تو ویسے یہ اتنا بھی کافی ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اکتب اسمین من المعجمات العربیہ، تو کوئی دو عربی معجمات کے نام لکھیں۔ معجمات کیا ہیں؟ لغات جن میں آپ کو معانی ملتے ہیں۔ لسان العرب ہے ابن منظور افریقی کی، اور تاج العروس ہے محمد مرتضیٰ زبیدی کی۔ اکتب اسمن کاملا للعلامۃ الجوہری صاحب الصحاح۔ صحاح جو ہے یہ بھی ایک لغت کا نام ہے، تو اس کے مصنف کا نام ہے جی اسماعیل بن حماد الجوہری۔ تو ان کا علامہ جوہری کا پورا نام پوچھا گیا ہے، وہ آپ بتائیں گے، ہوا اسماعیل بن حماد الجوہری۔ تو کچھ حصہ آپ نے سوال میں سے اٹھا لیا، اسمن کاملا للعلامۃ الجوہری صاحب الصحاح ہوا اسماعیل بن حماد الجوہری۔ تو ویسے اسمن کاملن کی بجائے اسمن کاملن ہونا چاہیے، چونکہ یہ وہ سوال والی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو جوابی انداز میں لکھیں گے، اسمن کاملن للعلامۃ الجوہری صاحب الصحاح ہوا اسماعیل بن حماد الجوہری۔ پھر سوال آیا ہوا جی من الف الصحاح، صحاح کس نے لکھی؟ وہی بات جو پچھلے سوال میں تھی، ایک مختلف انداز میں ان کا نام پورا پوچھا گیا تھا، اور اب پوچھا گیا کہ صحاح جو ہے وہ کس نے لکھی۔ تو الف الصحاح اسماعیل بن حماد الجوہری وہو من ائمۃ اللغۃ فی القرن الرابع الہجری۔ تو چوتھی صدی ہجری کے لغت کے اماموں میں سے ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہے صحاح۔ من الف تاج العروس یا من ہوا مؤلف تاج العروس، تو مؤلف تاج العروس ہوا محمد مرتضیٰ الزبیدی۔ تو محمد مرتضیٰ زبیدی جو ہیں انہوں نے تاج العروس اس کو لکھا ہے، جن کا سن وفات ہے 1205 ہجری۔ من ہوا مؤلف لسان العرب یا من کتب لسان العرب، تو لسان العرب جو ہے یہ ابن منظور افریقی نے لکھی ہے، جن کا پورا نام ہے جمال الدین محمد بن مکرم الانصاری۔ 711 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ کتاب العین کے مؤلف کون ہیں جی؟ مؤلف کتاب العین ہوا الخلیل بن احمد الفراہیدی۔ خلیل بن احمد فراہیدی کتاب العین کے مؤلف ہیں، جن کا سن وفات ہے 170 ہجری۔ وہ اول معجم عربی، اور یہ پہلی عربی لغت سمجھی جاتی ہے۔ یہ کچھ سوالوں میں تھوڑی سی زیر زبر کی کوئی غلطیاں اگر نظر آ رہی ہیں تو ان کو اگنور کریں۔ تو مزید اگر پرفیکشن کی طرف جائیں تو ہمارے پاس جو وقت ہے وہ مختصر ہے۔ آپ نے ویسے بھی پیپر میں زیر زبر نہیں لگانی، تو بہرحال آپ کے یاد کرنے کے لیے یہ جس طرح ایک سافٹ ویئر سے زیریں زبریں لگوائی جاتی ہیں، تو اس طرح کا انداز کیا گیا ہے۔ تو عربی پہ زیریں زبریں جو ہیں وہ سافٹ ویئر سے لگوائی گئیں، تو اس میں پھر اس کی اغلاط رہ جاتی ہیں۔
من الف جواہر البلاغہ، جواہر البلاغہ ایک کتاب ہے جس کے بارے میں 2 دفعہ سوال آیا ہوا ہے، ایک من الف جواہر البلاغہ اور ایک من کتب جواہر البلاغہ۔ تو الف کس نے تالیف کی اور کاتبہ کس نے لکھی؟ تو یہ اصل میں مؤلف اس کے ہیں سید احمد ہاشمی ہیں، جو وہو من اہل مصر وکان ادیباً و معلماً فی البلاغہ۔ تو آپ صرف اتنا بھی کہہ دیں کہ مؤلف جواہر البلاغہ ہوا سید احمد الہاشمی، تو اتنا بھی کافی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک ٹوسٹ یہ ہے کہ جواہر البلاغہ جو ہے وہ آپ کی کورس آؤٹ لائن میں وہ مصطفیٰ امین اور علی الجارم کی لکھی گئی ہے، جبکہ ان کی کتاب جو ہے وہ ہے البلاغۃ الواضحہ۔ تو ان کی کتاب ہے البلاغۃ الواضحہ علی الجارم اور مصطفیٰ امین کی، جبکہ جواہر البلاغہ جو ہے جس کا پورا نام جواہر البلاغہ فی المعانی والبیان والبدیع ہے، وہ سید احمد ہاشمی کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، سوال ہے من کتب عروض ابن مالک، عروض ابن مالک جو ہے وہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو یہ عمل جو ہے یہ منسوب ہے بدر الدین محمد بن مالک نحوی مشہور جو ہیں ان کی طرف یہ منسوب ہے۔ تو یہ پورا نام جو ہے اس کو یاد کرنے کی بجائے بلکہ کر لیں، بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، بدر الدین محمد بن مالک۔ اچھا جی، یہاں تک تو جو کچھ کتابیں اور ان کے مؤلفین کے نام تھے تو اس کو آپ خوب اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہ عربی مصادر کے حوالے سے کچھ سوالات تھے جو پیپروں میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔